اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور ایک مسلمان جب اس چیز کو بھول جاتا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وہ سبق لینا اور اسے اپنے لیے ہر لحاظ سے کامل اور مکمل سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. مسلمان جب اس طرز عمل میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے عمل میں بہت سی کوتاہیاں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی جنم لینے لگتی ہیں. اور ان میں سے ایک چیز وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق، آپ کے قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز اور اس کو تلاوت کرنے کا انداز، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں بطور مسلمان کے ہم انفرادی طور پر اپنے لیے اسوہ حسنہ اور آئیڈیل نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کریم بچوں نے 2 دفعہ پڑھ لیا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیا ہے. قرآن 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے. قرآن تو اپنی زندگی کے اندر اسے اوڑھنا بچھونا بنانے کی چیز ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اوڑھنا بچھونا وہ قرآن بن جائے. پھر ہماری یہ سوچ ہے کہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ صحیح انداز سے قرآن پڑھنا یہ تو قاریوں کا کام ہے. ہم نہ قاری ہیں اور نہ ہی ہمیں ویسا پڑھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں باتوں کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو یہ صرف چند لوگوں کے لیے بنا گئے ہوں کہ چند لوگوں نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، باقی پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اور پھر اس قرآن کریم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم حصہ نظر آتا ہے، آپ پہلی وحی دیکھ لیجئے. پہلی وحی جب آپ غار حرا میں ان تنہائیوں میں تشریف فرما تھے تو اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی آئی وہ اقرا کے ذریعے سے ہی شروع ہوئی. اور بلکہ ہم جب سورہ علق پڑھتے ہیں تو اس میں اقرا کا لفظ ہے 2 دفعہ. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. لیکن اگر ہم حدیث طیبہ کو ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ لفظ 5 دفعہ ہے. تو اس سے ایک مسلمان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں قرآن کریم کو پڑھنے کا تعلق اس قدر زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کے تکرار سے، اس کو بار بار پڑھنے سے بھی تم نہ اکتاؤ. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں. دنیا کے ہر کتاب چاہے وہ نصاب کی ہو یا نصاب کے علاوہ ہو، اس کتاب کو انسان 2 سے 3 دفعہ پڑھ لے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اس کتاب سے اسے اکتاہٹ ہوتی ہے. لیکن جو قرآن کا معجزہ ہے، ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی طبیعت پہ اکتاہٹ نہیں آئی. امام سے سنتے ہیں، کبھی طبیعت میں اکتاہٹ نہیں آئی. اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں، کبھی طبیعت میں اکتاہٹ نہیں آئی. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے جو اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے جتنی دفعہ زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ روحانیت تمہارے قلب میں، تمہارے جسم میں
اور تمہاری زندگی اور تمہارے معاملات زندگی میں سرایت کرتی چلی جائے گی۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی، نہ پڑھنے کے اعتبار سے، نہ غور اور تدبر کے اعتبار سے، اور نہ ہی اپنی روٹین اور اپنے معاملات کا حصہ بنانے کے اعتبار سے، جیسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی۔ قرآن کی پہلی وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کو اس قرآن سے جو سرور ملا تھا، جو کیفیات نصیب ہوئی تھی، اب وہ میسر نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین رہتے تھے۔ لیکن جب دوبارہ فترت وحی کے دور کے بعد قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو دوبارہ وہ کیفیات نصیب ہوئی، اور پھر ایسا زندگی میں قرآن کا معمول بنا، ایسی روٹین بنی کہ صرف خود نہیں بلکہ صحابہ کرام کو اس پہ کھڑا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں، مکہ مکرمہ میں پابندی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر مسجد بنا لی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو پہلی مساجد ہیں ان میں سے یہ مسجد سب سے پہلے نمبر پہ آتی۔ بیت اللہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، وہاں تو ساری چیزیں پہلے سے چل رہی تھی، یہ پہلی مسجد تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مشرک جس نے آپ کو امان دی ہوئی تھی، تو اس کو جا کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہماری خواتین اور ہمارے بچے جا جا کے اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو تم ابوبکر سے کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت آہستہ کیا کرے، ورنہ تم اپنی اسے امان واپس لے لو۔ تو وہ گیا اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم قرآن کی تلاوت آہستہ آواز سے کیا کرو۔ یہ مطالبہ آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر تم اونچی آواز سے کرتے رہو گے تو ہماری عورتیں اس کو سن کے مسلمان ہو جائیں گی، ہمارے بچوں پر یہ قرآن اثر کر رہا ہے، ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو رہے ہیں، تو اس لیے تم قرآن کی تلاوت آہستہ کرو ورنہ میری امان واپس کر دو۔ اور امان واپس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ جاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح الفاظ سے کہہ دیا کہ تمہیں اپنی امان واپس لینی ہے تو لے لو، لیکن میں قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آواز سے نہیں کر سکتا، آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت میں نہیں کرتا، امان واپس لینی ہے تو لے لو۔ یعنی یہ قرآن اپنی ذات کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے جو اسے دنیا اور اس کے نقصانات سے ماورا کر دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن پڑھنے کا انداز تھا وہ آپ کو شروع سے بتا دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، فرمایا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ترتیل کہا جاتا ہے کہ جب سارے کے سارے دانت بالکل اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہوں اور بالکل بہتر طریقے سے وہ نمایاں انداز سے خوبصورت بھی لگتے ہوں، فرمایا اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور اسی کو یوں واضح کیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کے سامنے پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز سے صحابہ کو سکھایا بھی اور اسی انداز سے ان کے سامنے پڑھا بھی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ہر آیت پہ وقف فرمایا کرتے تھے، ہر آیت پہ ٹھہرا کرتے تھے، اور پھر ہر آیت کے اختتام پہ جب وقف فرماتے تھے تو پھر اسے لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس انداز تلاوت سے جو مختصر صورت ہوتی تھی وہ بھی طویل ہو جایا کرتی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے تلاوت فرماتے تھے، پھر وہ پڑھ کے سناتی ہیں، وہ فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتی ہیں کہ ایسے اللہ کے رسول تلاوت فرماتے تھے
جس لفظ کو کھینچنا ہے اسے کھینچتے تھے، اور جسے لمبا نہیں کرنا ہے اسے نہیں کھینچتے تھے، اور آیات کے اختتام پر آواز کو لمبا کیا کرتے تھے، اور ہر آیت کو اسی طریقے سے لمبا کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری سورہ فاتحہ کو آپ اس انداز سے لمبا کر کے پڑھتے تھے کہ وہ مختصر وقت کی بجائے زیادہ وقت لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا انداز ہوتا تھا، اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھا کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو آدمی قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے، خوبصورت لہجے اور آواز سے نہیں پڑھتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو امت کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری قرار دے، اور ہمارا معمول کیا ہے اور ہماری سوچ فکر کیا ہے۔ آج ہم گانا گانے کو ایک ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، اس لیے جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی ٹرائی ضرور کرتا ہے، کوشش ضرور کرتا ہے، اس کی آواز کیسی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو معاشرے نے ایک ٹیلنٹ سمجھا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اس میں زور آزمائی کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہماری سوچ اور فکر یہ بن گئی ہے کہ بس یہ چند لوگوں کا کام ہے، وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، باقی چاہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں یا جیسا مرضی پڑھ لیں۔ ایسا نہیں، یہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کا انداز بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ علم تجوید یہ پورا وہ علم ہے جس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں کہ فلاں لفظ کیسے پڑھا جائے گا، کیسے ادا ہوگا، اور کس طریقے سے، کس ایکسنٹ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا انداز بھی اللہ نے امت کو بتایا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کتاب کے ساتھ اس کے پڑھنے کا انداز بھی سکھایا گیا ہو۔ اس قرآن کا سکھایا گیا ہے۔ کس لیے سکھایا گیا ہے؟ کہ اس قرآن کو اسی انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ ہمیں بتا کے گئے زین القرآن باصواتکم، آپ ہمیں فرما کے گئے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، جیسے عرب لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس لہجے، اس لحن کے اندر، اس آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اور آج میڈیا کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ حرم کے ائمہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ تو ویسا قرآن پڑھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ویسا پڑھ نہیں سکتا، کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جتنی ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس استطاعت اور ہمت کے مطابق کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ اور یہ چیزیں سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف سوچ اور فکر کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو، جن کی مادری زبان اردو ہے، گھر کے اندر پنجابی ہے، اور باہر ہم ان کو کیا انگلش نہیں سکھا رہے، اس کے رٹے نہیں لگوا رہے، اور جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ان پہ برڈن ڈال رہے ہیں، پھر ایکسنٹ کے لیے، اور پھر اس کے لیے باری باری فیسیں دے رہے ہیں۔ تو قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے جو ماں باپ کے کام آنی۔ آپ جتنا مرضی انویسٹ کر لیں اولاد کی دنیاوی تعلیم پہ، اس دنیاوی تعلیم کا آپ کو فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس قرآن کے لیے آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو اس قرآن کو اس انداز سے پڑھنا کہ الفاظ درست ہوں، لہجہ درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ میں فرق ہو، اور قرآن کو مخارج کا اور تجوید کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ مسلمان ہی کیسا مسلمان ہے کہ جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ مسلمان ہی کیسا مسلمان ہے جس کی زندگی میں قرآن کا وافر حصہ موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر،
گھروں کو قبرستان کی طرح ویران نہ بناؤ۔ پھر فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر اور قبرستان برابر ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہیں؟ ہر ایک کے پاس اپنا موبائل ہے اور ہر ایک اس پر کئی کئی گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے گھر کا کوئی معمول نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، نہ اپنے طور پر اور نہ ہی اجتماعی طور پر۔ تو پھر گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ پھر گھر کے ماحول کے اندر اتفاق اور محبت کیسے آئے گی؟ آج خواتین کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور ان موبائلوں سے سارا دن وہ ساس بہو کے جھگڑے دیکھ دیکھ کے وہ ساری ٹیوشن لیتی رہتی، اور پھر وہی رنگ چڑھتا ہے اور اسی رنگ کی وجہ سے گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز اس معاملے کی اصلاح کرتی ہے ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ ہم اسے اپنے گھر کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دل بھی قبرستان کی طرح ویران ہے، اور جو دل اس قرآن کے ذریعے سے جتنا زیادہ آباد ہے وہ اتنا ہی زیادہ منور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جتنا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا وہ اتنا ہی زیادہ نور نبوت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر، اور جو اس معاملے میں جتنا کوتاہی کر رہا ہے، جتنا لاپرواہی کر رہا ہے، وہ اس معاملے میں اتنا پیچھے۔ اور پھر آپ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کی تلاوت غور اور تدبر کے ساتھ کیا کرتے تھے، انفرادی زندگی میں بھی اور نماز کے اندر بھی، صحابہ کے سامنے بھی اور سفر حضر میں بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آج ہماری ٹرانسپورٹ چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ ہماری ذاتی ہے، اس میں ہم کیا چیزیں سفر کے اندر سنتے سناتے ہیں، اس کا ہم سے زیادہ تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سفر کے اندر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کو صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو ایسا حصہ دیں کہ اس کے بغیر ہماری روح کو سکون نہ آئے، اس قرآن کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس محبت کے ساتھ ہم جئیں اور اسی محبت کے ساتھ ہم مریں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے گھروں کے اندر سب کا اپنا اپنا قرآن ہوا کرتا تھا، اور ماؤں کے جو قرآن ہوا کرتے تھے وہ پڑھ پڑھ کے میلے ہو جایا کرتے تھے، پھٹ جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے موبائل، ان کے پروٹیکٹر ہمارے انگلیوں کے نشانات کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، ان کو سکرول کر کر کے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور اثرات آپ دیکھیں، اس وقت جو صبر کا لیول تھا اور آج جو ہمارے اندر صبر کا لیول ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں بنیادی چیز جو کردار ادا کرتی تھی وہ یہ قرآن تھا، کہ جہاں اس قرآن سے صبح ہوتی تھی اور اس قرآن سے رات ہوتی تھی۔ آج ہماری صبح بھی موبائل سے، ہماری رات بھی موبائل سے۔ نیند نہیں آ رہی تو ہم موبائل دیکھنا شروع کر دیں، نیند سے بیدار ہوئے تو موبائل دیکھنا شروع کر دیں، جبکہ یہ سارے کے سارے اوقات کس کے تھے؟ یہ قرآن کے تھے۔ جب انسان صحیح کاموں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتا تو شیطان کسی ایسے کام میں اسے مصروف کر دیتا ہے کہ اس کا صحیح وقت جس کام میں لگنا چاہیے تھا اس کام میں نہیں لگتا۔ جائز میں نہیں لگو گے تو ناجائز میں لگ جاؤ، مباح میں نہیں لگو گے، مستحب میں نہیں لگو گے تو حرام میں لگ جاؤ۔ آج یہی چیز ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ بہت وقت ہے زندگی میں،
ہر کام مشین کر رہی ہے. جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوا کرتا تھا وہ آج کئی منٹ کے اندر ہو رہا ہے. زندگی میں وقت ہی وقت ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں. اس وقت کا احساس تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی مرض کی وجہ سے بستر پر لیٹتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس وقت کتنا تھا. جو کئی دن گزر جایا کرتے تھے اور احساس بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں بستر پہ لیٹ کے چند منٹ نہیں گزر رہے. انسان کو اس وقت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی ٹریفک کے اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے چند سیکنڈ وہ گزر نہیں رہے ہوتے اور وہ کئی گھنٹے فضول کاموں کے اندر لگا دیتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے عمل سے بھی اس بات کا سبق دے کے گئے ہیں کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اس قرآن کو بناؤ. آج ایک آیت قرآن کریم کی ہمیں ہر کالج سکول کے باہر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے. جگہ جگہ ہم اس آیت کا ورد کرتے ہیں، لیکن کبھی اس قرآن کی آیت کو کھول کے دیکھا ہے قرآن علم والا کس کو کہتا ہے؟ اسی آیت میں اس سے پچھلی نہیں ہے نہ اس سے اگلی ہے. اسی آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہاں کن دو لوگوں کو کہا گیا ہے؟ ایک علم والا ہے، ایک علم والا نہیں ہے. فرمایا ایک وہ ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور طویل قیام کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو طویل اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. کس لیے؟ یحذر الآخرہ، اپنی آخرت کی فکر لیے ہوئے ہے. ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. اور وہ طویل قیام کے ذریعے سے، طویل سجدے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. فرمایا یہ ہے الذین یعلمون، علم والا، یہ ہے علم والا. اور فرمایا وہ جو سویا پڑا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حمار باللیل حمار بالنہار وجیفۃ باللیل. فرمایا دن کے اندر گدھے کی طرح کام کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگ رات کو مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں یہ ہے لا یعلمون، جنہیں علم نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا صرف عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے قرآن کے مطابق علم والا کون ہے؟ جو رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس تنہائی کو اس قرآن کے ذریعے سے آباد کر رہا ہے، وہ علم والا ہے. ہم نے کہا جس نے سکول پڑھا وہ علم والا ہے، جس نے سکول نہیں پڑھا وہ علم والا نہیں. جو کالج گیا وہ زیادہ علم والا ہے، جو کالج نہیں گیا اس کے پاس علم نہیں ہے. جو یونیورسٹی چلا گیا وہ زیادہ علم والا ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، علم والا وہ ہے جس کی تنہائیوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ ہے وہ اتنا علم والا ہے. جس کے اندر یہ چیز جتنی کم ہے وہ اتنا کم علم والا ہے. انما یتذکر اولو الالباب. اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت شان تھی. حضرت عائشہ سے کہا گیا کوئی عجیب بات بتاؤ اپنے نبی کی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہر بات ہی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹے اور پھر کہا کہ چھوڑو بستر کو اور اللہ کے کچھ وقت اللہ کو یاد کر لوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز شروع فرمائی. فرماتی ہیں کہ نماز شروع کرتے ہی ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایسی رقت طاری ہو گئی کہ آنسو جاری ہو گئے. اور فرماتی ہیں کہ اتنے آنسو جاری ہوئے قرآن پڑھتے پڑھتے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. آج یہ آنسو کہاں جاری ہو رہے ہیں؟ ٹیم میچ آ رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، یہ اس پہ آنسو جاری ہو رہے ہیں. اور آج کس پہ آنسو جاری ہو رہے ہیں؟ ڈراموں کے سین دیکھ کے، فلموں کے سین دیکھ کے لوگ رو رہے ہیں. یہ رونا کس لیے تھا؟ اس قرآن کے ساتھ تھا کہ قرآن کو پڑھ کے انسان کا دل نرم ہوتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. فرماتی ہیں پھر آپ نے رکوع فرمایا، اسی طریقے سے روتے رہے. سجدہ فرمایا، فرماتی ہیں اتنے آنسو بہے کہ آپ کا دامن سارے کا سارا آنسوؤں سے تر ہو گیا.
جب آپ قومے کے اندر بیٹھے، جب آپ قادے کے اندر بیٹھے تو اتنے آنسو بہے کہ سارے کا سارا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا، سجدہ کیا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور صبح بلال آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بیت گئی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز کے اندر گزار دی، اتنے آنسو بہا دیے، اتنے آنسو بہا دیے، تو کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بتایا امت کو کہ شکر گزاری اللہ کی کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی سے سیکھو، اور اس شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرو، آنسو بہاؤ، یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے، یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھول کے الحمدللہ کہہ دیا اور شکر الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں اٹھا، میں نے سوچا کہ آج رات اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تھی، تو میں جا کے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گئے، تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جب تلاوت کی تو اب میں سوچنے لگا کہ رکوع کب ہوگا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب 100 آیات آپ تلاوت فرما لیں گے تو پھر آپ رکوع فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب 100 آیات گزر گئی، حذیفہ تو کھڑا کھڑا تھک گیا، اللہ کے رسول آگے چلتے رہے۔ اب میں نے سوچا کہ 100 آیات کے بعد اب آپ کا رکوع ہوگا سورہ بقرہ پہ، جب 2.25 سپارے مکمل ہو جائیں گے پھر آپ رکوع فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت انداز تھا پڑھنے کا، ہر وہ آیت جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا آپ رکتے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال فرماتے، ہر وہ آیت جس میں عذاب کا ذکر ہوتا آپ اس پہ رکتے اور اللہ سے اس کے عذاب کے حوالے سے پناہ مانگتے، اور ہر آیت پہ اس طرح آپ رکتے جاتے اور تلاوت فرماتے جاتے۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو میرے ذہن میں آیا اب تو رکوع ہو ہی جائے گا، لیکن آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں نے سوچا کہ سورہ آل عمران مکمل ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل کی اور سورہ نساء شروع فرما دی، اور اسی انداز سے جہاں رحمت کی آیت آتی رکتے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جہاں عذاب کی آیت آتی رکتے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ فرماتے ہیں جہاں جا کے سورہ نساء مکمل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کا رکوع فرمایا۔ یہ تھی میرے اور آپ کے نبی کی رات کی مصروفیات۔ آج ہر گھر کے اندر رات کو دیر سے سونے کا معمول ہے، ہر گھر کے اندر تاخیر سے سونے کا معمول ہے، لیکن قسم ہے جو قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی ہو، قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے، عشاء کے فرائض نہیں پڑھے اور آدھی رات گزار دی، تو گھروں کے اندر پھر راحت کیسے آئے گی؟ زندگی کے اندر قرار کیسے آئے گا؟ زندگی کے اندر سکون اور ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ اور ایک مسلمان کا دل جتنا زندہ ہونا چاہیے وہ کیسا زندہ ہوگا؟ اس لیے کہ یہ زندگی اس قرآن کے ذریعے سے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے، جس روح کے بغیر کوئی انسان زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو آج ہماری زندگی سے یہ قرآن نکل گیا ہے، پڑھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، عمل کرنے کے اندر بھی، دوسروں تک پہنچانے میں بھی، ہر حوالے سے ہماری زندگی میں ایک بڑا گیپ ہے۔ اور پھر ہم اپنے حوالے سے تو لاپرواہ ہیں ہی، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی لاپرواہ ہیں۔ ہمیں اس بات کی پوری فکر ہے، پوری ٹینشن ہے کہ ٹیوشن اچھی ہونی چاہیے، ہم پورا فیڈ بیک لیتے ہیں اسکولوں میں جا کے، اور جا کے ان کے سر کھاتے ہیں کہ فلاں بچے کے نمبر اتنے آگئے، اس کے کیوں کم آئے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے ہماری یہ سوچ ہی نہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور عمر کے اس حصے کے اندر آ گئے ہیں کہ اب اور 1-2 سالوں کے اندر ان کی پڑھائی کا برڈن اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی، لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہم اس حوالے سے لاپرواہ ہیں۔
تو اس لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ نصیب فرمائے تو اس سے پہلے ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. اس کے بغیر زندگی میں روحانیت بھی نہیں آ سکتی، برکت نہیں آ سکتی، گھروں کا اطمینان، چین نہیں آ سکتا. جسے اللہ نے روح قرار دیا ہے، اس روح کے بغیر اگر زندگی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ وہ مردار ہوگی، وہ زندگی بے سکون ہوگی، اس زندگی کے اندر کوئی قرار نہیں ہوگا. اور آج یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو فیل کر رہے ہیں، لیکن ہم علاج کی طرف نہیں آ رہے. ہم علاج کی طرف نہیں آ رہے، اور علاج بھی نہیں، ہم شفا کی طرف نہیں آ رہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے، قرآن علاج نہیں ہے، قرآن شفا ہے. تو آج اس شفا کی طرف نہیں ہم آ رہے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن پڑے ہوئے ہیں ان کو کھولے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، وقت بیت گیا ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو علم والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے. علم والا وہ ہے جو اس قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے ہوئے ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، جس کی زبان پہ قرآن نہیں، جس کے سینے میں قرآن نہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے اور معمولات اور روٹین میں قرآن نہیں ہے، وہ جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ جاہل ہے، وہ علم والا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب.